ساس بہو کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک بہو کہنے لگی، جب میں شادی ہو کے آئی ہوں میری ساس نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے غربت تنگ دستی میں زندگی گزاری تھی، تو پانی کا پمپ موٹر چلا کے بیٹھی ہے، بالٹی کو بھر لے رات میں اور اس کو استعمال کر، اور بچوں کا منہ بھی اسی سے دھو، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اور ضروریات کے لیے اسی کو استعمال کر، تازہ پانی بھرنے نہیں دیتی۔ بعض اوقات ساس ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات بہو رویے کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں۔ کہنے لگی، بڑے وظیفے پڑے ہیں۔ میں نے کہا ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ آئیے اب جانتے ہیں ساس کو تابع کرنے کا عمل۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی صبح و شام اس کی روح کو بخش دیں۔ پھر وہ کہنے لگی، وہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا ہاں زندہ ہیں، اور زندہ کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور دوسرا کام یہ کریں، اس نیت سے صدقہ کرنا شروع کر دیں جو حسب توفیق ہے۔ ویسے جب حسب توفیق سے زیادہ کریں گی فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ قربانی بنے گی۔ جب قربانی بنے گی تو اس وقت بات بنے گی، اور اس کے ساتھ درگزر سے بھی کام لیں۔ آپ یقین جانیے اس نے درگزر نہیں کیا، اس نے دو کام کیے۔ ایک تو درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ کر اعمال کے ہدیے کیے صبح و شام، اور دوسرا صدقہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا۔ کہنے لگی کہ پہلے جب کبھی مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہوتا تھا تو میں رات بھر منت کرتی تھی کہ اماں 2 دن کی اجازت دے دیں، میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ ساس بہو کی دیوانی ہو گئی، اور اب کہ جب میں اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر 2 دن کے لیے گئی تو میرا کمرہ بالکل صاف، کمرہ ٹھیک ٹھاک۔ وہ نوکرانی گھر کی آئی، ساری صفائی کروا دی، سارا کام کروا دیا، اور جب میں ساس صاحبہ سے ملی تو کہنے لگی، ہائے میری بیٹی، آئی تو جو گئی تو میں پریشان ہو گئی۔ تو اپنی ماں کے گھر آج کے بعد جایا کر، لیکن مجھے فون کر لیا کر۔ وہ واری واری گئی، محبت، پیار، الفت، محبت، پتہ نہیں کیا کچھ بتانے لگی۔ میں اماں کو دیکھوں اور آسمان کو دیکھوں، اور پھر دیکھوں کہ درود شریف کا ہدیہ اور صدقہ کا عمل میں یا اللہ تو نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ آپ بھی تجربہ کر لیجئے۔ گھر میں جھگڑوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ایک دوسرے کو اعمال کا ہدیہ کریں۔ ارے اس سے دل ایسے ملتے ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔